طیب نام کا بادشاہ ملک یمن کے بادشاہ کا بیٹا جب تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلے حکم جاری کیا کہ جتنے بوڑھے سپاہی ہیں ان کو باہر کر دو، جوانوں کی بھرتی کرو، اور جب بھرتی پوری مکمل ہو جائے تو سب کو گھوڑے پر سوار کر دو، سب کی ہاتھوں میں تلواریں دے دو۔ وزیر نے کہا اے بادشاہ آخر بات کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی فوج کو دیکھنا چاہتا ہوں، لہذا ہوا یہی کیا یہی گیا، بوڑھوں کو باہر کر دیا گیا، جوانوں کو بھرتی کر لیا گیا، سب کو گھوڑے پر سوار کر دیا گیا، سب کے ہاتھوں میں تلواریں دے دی۔ اب وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اے جہاں پناہ آئیے آ کر کے اپنی فوج کو دیکھ لیجئے۔ جب بادشاہ اپنی محل سے باہر آیا اس نے اپنی فوج پر نظر ڈالی، دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر گرا بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب بادشاہ ہوش میں آیا وزیر کہنے لگا اے جہاں پناہ اگر جان کی معافی ہو تو میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اے وزیر بتا تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو عرض کی بات وزیر نے اے بادشاہ تو بھی بہادر ہے، تیرا باپ بھی بہادر تھا، تیرا دادا بھی بہادر تھا، لیکن تو اپنی فوج کو دیکھ کر گھبرایا کیوں؟ جبکہ تجھے اپنی فوج کو دیکھ کر تو اپنی طاقت پر ناز کرتا، تکبر کرتا کہ میرے پاس آج کتنی بڑی فوج ہے، سب جوان ہیں، لیکن تو اپنی فوج کو دیکھ کر بے ہوش کیوں ہو گیا؟ تو بادشاہ کہتا ہے اے وزیر مجھے کچھ یاد آ گیا۔ وزیر نے کہا بادشاہ کیا یاد آیا؟ تو بادشاہ کہتا ہے مجھے یاد آ گیا تو کربلا والا حسین یاد آ گیا۔ کہا کیا یاد آیا؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ کاش میں اس وقت ہوتا جب 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کے گلے میں ظالم تیر پیوست کر رہے تھے تو ایک ایک فوجی حسین کی آل پر قربان کر دیتا۔ بس اسی درد نے اسی غم نے مجھے زمین پر گرایا اور بے ہوش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کچھ دن گزرنے کے بعد وہی بادشاہ کا جب انتقال ہو گیا تو اس کی رعایا کے کسی شخص نے اس بادشاہ کو جنت کی بہاروں میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے بادشاہ ذرا یہ تو بتا کہ تجھ کو جنت کتنی آسانی سے مل گئی؟ تو کہتا ہے جنت تو مجھے بڑی ہی آسانی سے مل گئی۔ کہا مطلب؟ کہنے لگا جب میرے احباب میرے رشتہ دار میرا انتقال ہو گیا نا تو سب نے مجھ کو غسل دیا اور غسل دینے کے بعد مجھ کو کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد جب مجھ کو کاندھے پر انہوں نے رکھا تو اس شان سے رکھا تاکہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو سکے، قبر میں اس شان سے اتارا مجھ کو کوئی جھٹکا نہ لگ سکے، لیکن جیسے ہی قبر میں اتارا نا اتارنے کے بعد تختے رکھے اور تختے رکھنے کے بعد سب نے مٹی ڈالی تو کسی نے جو ہے میری طرف پلٹ کر نہ دیکھا، سب نے اتنی بے مرپتی دکھائی ہے کسی نے میری جانب نہ دیکھا، سب میرے رشتہ دار میرے عزیز میرے اپنے مجھ کو چھوڑ کر چلے گئے، اب میں اکیلا ڈر رہا تھا قبر میں کہ اے مالک ہوگا کیا؟ کون ہے جو قبر میں میرا ساتھ دینے کے لیے آئے گا؟ کون ہے جو قبر میں مجھے چھڑانے کے لیے آئے گا؟ میں اتنے سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آ گئے، مجھ سے سوال کرنے لگے من ربک ما دینک۔ اتنے میں جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو ایک نوجوان ہے گھوڑے پہ سوار ہو کر میری قبر کے اندر آ جاتا ہے اور آنے کے بعد اس کے چہرے پر نقاب ہے، اللہ اکبر، اس کے چہرے پر نقاب ہے اور وہ آنے والا کہتا ہے کہ اے فرشتوں اس سے نہ پوچھو، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، جو سوال کرنا ہے مجھ سے کہو،
تو فرشتے کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بھیجا ہے تو تجھ سے کیوں پوچھا جائے، جب حساب و کتاب اس کا ہونا ہے تو تجھ سے کیوں پوچھا جائے۔ تو آنے والے نے کہا تھا کہ اب تم مجھ کو جانتے نہیں میں کون ہوں، تو کہنے لگے فرشتے تو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو طیب کہتا ہے کہ میں نظریں اٹھا کر دیکھنے لگا کہ یار یہ کون ہے، وہ قبر میں میرا ساتھ دینے کے لیے آ گیا، آج باپ چھوڑ کر چلا گیا، بھائی چھوڑ کر چلا گیا، خاندان والوں نے ساتھ نہ دیا، یار دوستوں نے ساتھ نہ دیا، یہ کون ہے جو قبر میں مجھے چھڑانے کے لیے آ گیا؟ میں سوچ ہی رہا تھا کہ آنے والے نے کہا کہ اے فرشتوں سنو، میں کوئی اور نہیں بلکہ کربلا والا حسین ہوں، میں وہ ہوں جس کی یہاں چلتی ہے اور ضرورت پڑے گی تو میدان محشر میں بھی چلائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنانا فرشتے چلے گئے، جب فرشتے چلے گئے تو اب وہ نوجوان ہے، جب جانے لگے تو میں نے حسین کے قدم چوم لیے، عرض کی آقا یہ محبت کیسے، یہ کرم نوازی کیسے؟ تو حسین نے فرمایا اے طیب یاد کر تو اس وقت کو جب تیرے سامنے تیری فوج تھی، تجھے تو اپنی فوج پر ناز ہونا چاہیے تھا، تجھے تو اپنی فوج پر گھمنڈ ہونا چاہیے تھا، لیکن اے طیب سن، ہم نبی کے گھرانے والے ہیں، ہم رسول کے گھرانے والے ہیں، نبی کی آل سے ہیں۔ اے طیب سن، جو دنیا میں رہ کر ہماری محبت میں آنسو کا ایک قطرہ بہائے گا، ہم اس کو تنہا نہ چھوڑیں گے بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر کے دکھائیں گے، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے حضرت حسن و حسین کو جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ حسن و حسین ہے جو کل قیامت کے روز اپنے عاشقوں کی شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ وہ حسن و حسین ہے جو نبی کی جن کی شان میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی نے یہ بھی کہا کہ اے دنیا والو سنو کہ دنیا والو تمہاری نسلیں تو تمہاری بیٹوں سے چلیں گی، لیکن میری نسل میری فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ اللہ اکبر۔ جن کی ماں کا عالم یہ قربان جاؤ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنت کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔